وہ کسی ایک پہاڑی میں، کسی ایک وادی میں، کسی ایک، آپ سمجھتے ہیں فزیکل پرابلم ہے؟ ہمیں لگتا ہے یہ فزیکل پرابلم نہیں ہے، یہ تو دماغی قسم کا پرابلم ہے۔ میں نہیں بنانا چاہ رہی، میں تو آپ کو کہا کہ ہم نے ایویڈنسز دیے، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یس پنجاب کی دیکھیں ماروی، یہ کام دیکھیں گورنمنٹ میں، ماروی صاحبہ شیخ رشید صاحب آپ کی بات سے میں نے دیکھیں، آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس میں حکومتوں کے لیے کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ بڑے ڈیپ روٹڈ آرگنائزیشنیں ہو گئی ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہیں، اور ان کو ماسٹر مائنڈ لوگوں نے اچک لیا، اسے کیا کہتے ہیں، کیپچر کر لیا ہے۔ جو بنیادی تنظیمیں اس وقت اس ملک میں وجود پا چکی ہیں، جو لوگ آ چکے ہیں، اس میں جوائن کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ جب جہاد افغانستان ہوا، درس نظامی جو ہے کس نے 7 سال سے 4.5 سال میں کیا؟ ہم نے جب ایک اتنی بڑی فورس پیدا کی، اس فورس پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ تو وہی تو بات اگری کر رہے ہیں۔ آپ جہاد کو اور فساد کو یاد دیکھیں، آپ جہاد از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ جہاد مسلمانوں پر لازم ہے، فساد مسلمانوں کو فساد کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے۔ فساد اور جہاد میں اگر فرق نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادہ جو ہے قابل بحث ہے، اس پہ بحث کرنا چاہیے۔ ماروی لاسٹ کیونکہ میں ختم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، سمتھنگ فور رہ جائے گی بات۔ جی بولیے جلدی۔ رشید صاحب نے یہ کہا کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بھائی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے کیوں راستہ ہونا چاہیے؟ ان کو پکڑیں، ختم کریں، راستہ تو ان کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیں ماروی، ہم نے ان کو ساری سہولتیں دی کہ آپ رجسٹر کرا لیں اپنے آپ کو، آپ رہیں۔ غیر ملکیوں کو بھی ہم نے یہ آفر کی ہے کہ آپ وانا میں رجسٹر کرا لیں، آپ جنوبی وزیرستان میں رجسٹر کرا لیں، وہ نہیں رجسٹر کرا رہے اپنے آپ کو۔ کرتے رہیں کمپرومائز، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو آدمی آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ شیخ صاحب لاسٹ کوسچن میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ملک کو ہمارا ہے، مایوسی اس سے پھیلتی ہے، لاس آف لائف، دکھ غم کے علاوہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے، پاکستان میں ایک ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے، اس کا حل ہم نے ہی نکالا۔ ہم نے آپ نے پروگراموں میں موئی صاحب جذبہ دینا ہے، جوش دینا ہے، اہمیت دینی ہے، ولولہ دینا ہے، تنتنا دینا ہے، دبدبہ دینا ہے، پیار دینا ہے، خلوص دینا ہے، محبت دینی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہر کوئی شخص، آخری فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں۔ اسی میں ہماری برتری ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری سربلندی ہے۔ سب کیا کہیں گے آپ؟ لاسٹ ورڈ۔ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں بحیثیت قوم، اور شیخ صاحب جس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد یہ ہے اور فساد وہ ہے، اسی نقطے پہ زیادہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے جہاد کو انورٹڈ کامرز، وہ جہاد نہیں تھے جن کو ہم نے کیا، اس سے ہماری ریاست کی شکل جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، ڈسٹارٹ ہو گئی ہے، اور اب ہم سے وہ چیزیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ 30-35 سال لگے ہیں ہمیں اس حالت میں پہنچنے کے لیے۔ اوور نائٹ یہ چیز نہیں ٹھیک ہوگی، لیکن ہمیں سمت درست کرنی چاہیے۔ ابھی تک ہماری سمت درست نہیں ہو رہی، اور ہم اس پہ چل بھی نہیں پا رہے ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم نے وہ ابھی تک تجزیہ نہیں کیا کہ پرابلم کیا ہے۔ ہم نے اینالائز ابھی تک نہیں کیا۔ جنہوں نے یہ جہاد یا فساد شروع کیا تھا بڑی نیک نیتی سے، وہ بھی اس کا اعتراف، گلے اب پڑ گئی یہ بیماری یہاں ہماری پھنسی ہوئی ہے، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک ہم ٹھیک طرح سے انالیسس ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ ہم ڈفرنٹ اوپینینز ہیں، آپ کی اوپینین ہے، ان کی اوپینین ہے، میری اوپینین ہے، ریاست پاکستان کو جس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ ایک جو کنسنسس پیدا کرنا چاہیے، وہ اس سوسائٹی میں، ریاست میں کنسنسس نہیں ہے۔ ٹھیک، ایسا بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، ماروی میمن صاحبہ کا ہمیں شکریہ۔ اسی پروگرام میں ہم نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی، اور ہم نے تجزیہ نگار ہارون رشید صاحب سے بھی اسی پروگرام میں بات کی۔ ناظرین، یہ ساری بحث دیکھ کے، سارے واقعات لگ کے آئی ایم ویری سیڈ، میں بہت دکھی ہوں، مجھے بہت غم ہے۔ مسئلہ محض لاس آف لائف کا، دکھ اور غم کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب بھی اس قسم کا ہم پہ حملہ ہوتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں۔ ہر حملے کے بعد ملک کے طول و عرض میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، ایک ڈی مورلائزیشن اور مایوسی کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ہماری بے چارگی میں، ہماری بے بسی کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس مسئلے کا حل ہمیں کو نکالنا ہے۔ امریکی یا کوئی اور یا بین الاقوامی کمیونٹی باہر سے آ کے اس کا حل نہیں نکالے گی۔ اور پرابلم ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اب تک تو ہم نے کوئی اس کا تھیوریٹیکل حل، یعنی تجزیہ کر کے بھی اس نتیجے پہ ہم نہیں بیٹھے۔ شاید غالب پارلیمنٹ کا حل بھی نہیں ہے نکالنے والا۔ اس کے لیے شاید کوئی ہڈن کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے، جو دیکھے کہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھے کہ جس صورتحال میں ہم ہیں، اس صورتحال کا
थ्योरेटिकल हल क्या है, इंप्लीमेंट तो हम बाद में करेंगे, सोल्यूशन को इंप्लीमेंट तो हम सड़कों पे बाद में करेंगे, पहले हमें समझ तो आए कि हमें क्या करने की जरूरत है। अभी तक यही लगता है कि हमें यह समझ ही नहीं आ रही कि इस मसले पे काबू पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। देखते रहिए बेहतर से बेहतर दर्जे के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।